السلام علیکم۔ اب میں کروا رہی ہوں آپ کو تہران کی سب سے عظیم زیارت شاہ عبدالعظیم کی بارگاہ میں آج میں حاضر ہوئی ہوں، اور شاہ عبدالعظیم کی زیارت کا ثواب ایسے ہے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہو، اور یہ معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو بہت عظیم زیارت ہے۔ شاہ عبدالعظیم بہت بڑے عارف تھے، عامل تھے، ولی اللہ تھے، اور بہت بڑے اپنے وقت امام کی مطیع تھے۔ اور ان کی خوبی یہ بتائی جاتی ہے، گرچہ یہ خود بہت بڑے عالم تھے، بہت علم تھا ان کے پاس، اس کے باوجود یہ اپنے عقائد کو اپنے زمانے کے امام سے جا کے بیان کیا کرتے تھے کہ مولا آپ میرے عقائد دیکھیے، کیا میں یہ میرا عقیدہ ہے، کیا میں صحیح عقیدے پہ ہوں؟ حالانکہ خود صاحب فتویٰ بھی تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہر دور میں چاہے وہ کتنا ہی علم رکھے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے عقائد کو اپنے زمانے کے علماء کو دکھاتا رہے، کیونکہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ شیطان حملہ کرتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے، تبدیلی آ بھی جاتی ہے انسان کے کم علمی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے۔ تو اس لیے عقائد کو اپنے عقائد پہ نظر رکھنی چاہیے۔ یہ شاہ عبدالعظیم کون ہیں، ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ان کی کنیت ابوالقاسم تھی، عبداللہ بن علی بن حسن بن زید بن حسن مجتبیٰ کے یہ فرزند ہیں، یعنی چوتھی نسل میں یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور مدینہ میں انہوں نے زندگی گزاری، اور پھر انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام اور امام ہادی علیہ السلام کا دور دیکھا، ان کے زمانے بھی دیکھے، یعنی 1 2 3 4 5 اماموں کا زمانہ انہوں نے دیکھا۔ اور یہ بہت بڑے وکیل بھی تھے۔ شاہ عبدالعظیم جو ہیں یہ امام ہادی علیہ السلام کے وکیل تھے، اور شیعوں کی مشکلات دور کیا کرتے تھے، اور امام ہادی علیہ السلام ہی ہیں کہ جن کے پاس یہ اپنے عقیدے کو دکھایا سنایا بھی کرتے تھے۔ اور امام ہادی علیہ السلام جب بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو امام ہادی علیہ السلام ان کو بہت محبت سے کیسے فرماتے تھے، مرحبا بکا یا ابوالقاسم انت ولینا حقا، کہ خوش آمدید ہو اے ابوالقاسم، آپ ہمارے برحق ولی ہیں۔ اب میں اندر سے آپ کو روضہ بھی دکھاؤں گی، اور یہاں پہ جب آپ تہران آئیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ امام زادہ طاہر کی بھی یہاں پہ مرکز ہے، امام زادہ حمزہ کی بھی یہاں پہ مرکز ہے، اور امام زادہ طاہر جو ہیں یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند ہیں، ان کی نسل سے ہیں، ان کی 2 یا 3 واسطوں سے یہ غالباً ان کے پوتے ہیں۔ اور یہ امام زادہ حمزہ جو ہیں یہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند جناب حمزہ جو ہیں ان کی اولاد سے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت اہم جگہ ہے جہاں پہ شاہ عبدالعظیم مدفن ہے، اور بھی بہت سے یہاں پہ امامزادے ہیں۔ 3 اہم امامزادے میں نے آپ کو بتایا نا یہاں پہ ہیں، ایک شاہ عبدالعظیم ہے، امام زادہ حمزہ ہیں، اور امام زادہ طاہر، ان کی یہاں پہ قبور ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کی زیارت پڑھیں گے، 2 رکعت نماز ہدیہ کریں گے، اور جو ان کی زیارت کرتا ہے اس کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت جتنا ثواب ملتا ہے۔ خداوند متعال ہمیں ان ہستیوں کی حق کے ساتھ زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کے معرفت کے ساتھ ہمیں ان کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ کو اندر سے بھی زری مبارک کی بھی زیارت انشاءاللہ کرواؤں گی، ساتھ رہیے گا۔ یہ زری مبارک دیکھیں آپ، جناب شاہ عبدالعظیم کے میں نے کہا تھا کہ اندر سے بھی آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا کہ میں زیارت کرواؤں گی۔ دیکھیں کس قدر خوبصورت حرم ہے، کتنی خوبصورتی سے یہ حرم بنایا گیا ہے۔ واقعاً ایرانی قوم کی یہ بات ماننے والی ہے کہ جس طرح سے یہ لوگ احترام کرتے ہیں اولاد علی و فاطمہ کا، جس طرح سے انہوں نے قدر کی ہے دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ اگر ان کے پاس امام زادے ہیں تو امام زادوں کی جو قبور ہیں ان کو بھی
بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے وہاں پہ عبادت کے انتظامات اور ہر چیز کو بڑی عمدگی سے دیکھتے رہیے گا، زیارت کرتے جائیے گا. بہت اہم زیارت ہیں یہاں پہ جو میں آپ کو کروا رہی ہوں. خود بھی دیکھیں، آگے شیئر بھی کریں، اور جو چینل پہ نہیں ہے ضرور سبسکرائب کریں. تو یہاں پہ میں آپ کو ولاگ بھی ہیں، دروس بھی، لیکچرز بھی، مجالس بھی، سب آپ کو ملے گا اس چینل پہ انشاءاللہ. اندر سے زیارت کروا رہی ہوں. یہ امام نکیل اسلام کی زیارت لکھی ہوئی ہے. یہ شاہ عبدالعظیم حسنی کا مرکز ہے. یہ دیکھیے، شاہ عبدالعظیم حسنی. یہ قبر مبارک عبدالعظیم حسنی. دعا کریں آپ بھی، سلام پیش کریں شہزادے کو سلام پیش کریں اور دعائیں مانگیں. حاجات قبول ہوتی ہیں اس در سے، مصیبتیں دور ہوتی ہیں ان کو وسیلہ بنانے سے. خدا کا قرب ملتا ہے ان ہستیوں کو وسیلہ بنانے سے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی راہ میں صرف کی ہیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، آج اللہ نے ان کا نام زندہ رکھا ہوا ہے. صدیاں گزر گئیں لیکن یہاں پہ سلام پیش کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں. یہیں سے شاہ عبدالعظیم کا جو روضہ ہے، یہاں سے ہی یہ آپ دیکھ رہے ہیں دروازہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ جاتا ہے شہزادہ حمزہ کی قبر کی طرف. دوسرے امامزادے ان کی قبر کی طرف جاتا ہے. بہت بڑا حرم ہے یہ. اللہ پاک سب کو یہاں بلائے اور زیارت کروائے اور ہمیں مقبول زیارات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری کوشش ہی رہی پورے سفر میں کہ آپ کو میں زیادہ سے زیادہ مقامات کی زیارت کرواؤں، زیادہ سے زیادہ آپ دعائیں کر سکیں، اور جو آ چکے ہیں ان کا دوبارہ دل کرے گا آنے کو، جو نہیں آئے ان کے اندر بھی تڑپ اور بے چینی پیدا ہو کہ ہم دوبارہ جائیں اور ان مقامات کو ہم دیکھیں. یہ ہے شہزادہ حمزہ بن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. یہ دیکھیں، یہ ان کا مرکز ہے. اور اندر سے ہی راستہ نکلے گا دوسرے مرکز کی طرف. خداوند متعال ہماری حاجات پوری فرمائے، مشکلات کو دور فرمائے، ہمیں قرب محمد وآل محمد نصیب فرمائے. دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے.